السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے گھر میں نہیں گزارے، اور تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا، تو ہے ہی ناشکرا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک آیات تلاوت کی گئی، اور اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور فرعون کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہے وہ یہاں سے کنٹینیو ہے، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں 7 قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں نے اپنے نبیوں کی دعوت کو رد کیا، اپنے نبیوں کی مخالفت کی، نبیوں کے کہے ہوئے قول کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، اللہ پر اور نبی پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس سلسلے کی جو سب سے پہلی کڑی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا یہاں پر جو آیات ہے اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو سیاق ہے، اس کی روشنی میں بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو بڑی مشکلیں اور بڑی اڑچنیں آنا شروع ہو گئیں، اور خود ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آغاز اس لیے فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی مل جائے کہ بہت سارے انبیاء نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور آزمائشیں آ رہی ہیں اس سے زیادہ آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسی قوم سے تھے جو غلام قوم تھی، جس قوم کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا۔ دوسرا، فرعون جو ان کے مقابلے میں تھا وہ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا فرما روا، بہت ہی بڑا حکمراں، پورے ملک کے اندر ویسا ہولڈ والا آدمی نہیں، اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اس کو جا کر کے بتاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ گیا، ان کے دل میں ذرا گھٹن محسوس ہوئی۔ کیوں گھٹن محسوس ہوئی؟ کیونکہ ایک تو فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، بچپن اور جوانی کا کچھ حصہ ان کا وہیں پہ گزرا۔ دوسرا، فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو انہوں نے ایک تھپڑ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، تو یہ ڈر اور خوف تھا جس کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ کو وہ مار نہ دے، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھ کو مار نہ دے، آپ سے گزارش ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے بھائی ہارون کو رسول بنا کر کے میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ سامعین کرام، جب اپنے ڈر کا اظہار اللہ کے نبی رسول کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا، اللہ نے فرمایا قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر کے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔
فَأْتِيَا فرعون کے پاس جاؤ، فقولا اور تم دونوں ان کو کہو کہ انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈر کا اظہار کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈر کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی التجا کو اور آپ کی درخواست کو قبول کیا اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کیا۔ پھر دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، فرعون کا کوئی بھی لشکر تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ایسے دو عظیم ترین معجزے دے کر کے بھیج رہا ہے جو اس بات کا پکا ثبوت ہوگا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو دو اہم معجزہ دیا تھا۔ ایک عصا دیا تھا جس کو وہ ڈالتے تھے تو بالکل اژدہا سانپ بن جاتا تھا، جس کو دیکھ کر کے لوگوں کے دل میں ہیبت اور ڈر سما جاتا تھا۔ اور دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالتے اور جب نکالتے تو وہ بالکل ید بیضا بن جاتا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا تھا۔ یہ دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور کہا کہ جو دو نشانیاں ہیں، ان دو نشانیوں کی موجودگی میں یہ اس بات کا پکا ثبوت ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اینی ٹائم تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، تم دو رہو گے، تمہارے ساتھ تیسرا میں رہوں گا۔ سامعین کرام، یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے وہ ہر جگہ پہ ہے۔ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں کیسے بھی استھتی میں کوئی بھی مخلوق ہو، اگر وہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کو ضرور سنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان کیا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تمہاری نگرانی، تمہاری نگہداشت اور تمہاری باتوں کو سنتا رہوں گا۔ جب اس طرح کی تسلی دے دی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون کے دربار کی طرف نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے کر کے کہا کہ فاتیا فرعون کے پاس جاؤ، فقولا اور تم دونوں ان کو کہنا، انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اس کے پیچھے دو وجہ تھی، دو دعوت کے اصول تھے۔ پہلا یہ کہ یہ بتلانا ہے کہ تم رب اعلیٰ نہیں ہو، تم اللہ نہیں ہو، رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہا کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور دوسرا جو ٹاسک دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ کہ جو بنی اسرائیل سالہ سال سے فرعونیوں کے پنجے میں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ تو گئے اور سب سے پہلے کہا کہ میں رب العالمین جو تمام دنیا کا پالنے والا رب ہے، میں اس کا رسول ہوں اور تمہارے پاس آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو تم نے سالہ سال سے اپنے غلامی کے پنجے میں جکڑ کر کے رکھا ہے، ان کو آزاد کرو، میرے ساتھ بھیجو۔ گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کے سامنے بالکل جرأت مندانہ انداز میں بالکل سنا دیا۔ جب یہ بات سنائی تو وہی کچھ فرعون نے کہا جس کا خدشہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ کیا کہا اس نے کہا فرعون نے، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا ہم نے تمہیں اپنے گھر میں بچپن میں پالا نہیں تھا اور تو نے اپنے عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے نہیں تھے؟ اور آگے کہا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے وہ کام کیا جو کر کے یہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، تو ہے ہی ناشکرا۔ یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، فرعون کے دربار میں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس کو دعوت دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کر کے بھیجو، تو ان باتوں کا جواب دینے کے بجائے سب سے پہلے اس نے یہی کہا کہ تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو کتنا بڑا ناشکرا ہے۔
تم کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، ممنون ہونا چاہیے کہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک ہمارے گھر میں تمہاری پرورش ہوئی، ہمارے گھر میں ہم لوگوں نے تم کو پالا پوسا، جوانی کا ایک حصہ تم نے ہمارے ہاں گزارا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ہمارے ہی قوم کے ایک آدمی کو مار کر کے یہاں سے راہ فرار اختیار کیا، تو بہت بڑا ناشکرا ہے، تو نے کتنا بڑا کام کیا، ہم تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، اور جا کر کے رسول بن کر کے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہو۔ جب یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس کہی، اور فرعون نے جب یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہی، تو اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی بات کہی کہ ہم نے تم کو اپنے گھر میں پالا، ہمارے گھر میں رہ سہے، ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، اس کے بجائے تم جو ہے ہم لوگوں کے سامنے آ کر کے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر کے آنکھیں دکھا رہے ہو، حالانکہ تم ہمارے ہاں کے مفرور مجرم بھی ہو، تم کس طرح سے جرأت مندی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہو، ذرا بتلاؤ۔ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کہی، انشاءاللہ ان باتوں کو کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا